مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سوغات رمضان پروگرام کے ساتھ میم ٹی وی پر حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، بغور سماعت کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ رمضان کی جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نہ ہو، تو ایسا شخص جہنمی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ تو کبھی بھی سوشل میڈیا یا کسی بھی مقام پر آپ کوئی بھی بات پڑھ کر اس کو شیئر نہ کریں جب تک آپ کسی معتمد عالم دین سے پوچھ نہ لیں، جب تک اعتماد نہ ہو جائے تب تک اس کو شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ نے اس کی شیئرنگ نہیں کی تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، لیکن اگر غلط بات آپ نے شیئر کر دی، اور مثال کے طور پر آپ کے فرینڈز میں جو سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ ہے، اس فرینڈز میں آپ کے 2-4 ہزار فرینڈ ہوئے، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک کلک پر وہ 4 ہزار لوگوں تک پہنچ رہی ہے بات آپ کی، پھر ان کے ہزاروں فرینڈز ہوئے تو انہوں نے اگر اس کو کلک کر دیا، شیئر کر دیا، تو پھر وہ بات ہزاروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس طرح یہ لاکھوں تک یہ بات جلد ہی کچھ ہی گھنٹوں میں، شاید کچھ منٹوں میں پہنچ جائے، اور غلط بات جو ہے، جو حضور کی طرف غلط بات منسوب کی گئی ہے، وہ مشہور ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ رمضان آنے پر خوش ہونا چاہیے، یہ تو جو ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ رمضان المبارک میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ رب العزت نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں تو پھر اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ تو سب باتیں ہیں، لیکن رمضان کی مبارکباد جو دے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے باوجود کس طرح زکوٰۃ ضائع ہو سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ اول تو آپ پر فرض ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں۔ آپ پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے اور کس کس کو آپ دے سکتے ہیں، یہ سیکھنا بھی آپ پر اب فرض ہو چکا ہے۔ ایک بندہ جو ہے ایسے ہی الیکٹریشین بن جاتا ہے، اس کو الیکٹرک کا کام آتا نہیں ہے، اس نے ساری وائرنگ بچھا لی، تار بھی جوڑ دیے، بٹن پہ بھی لگا دی، اور جب بٹن آن کیا اس نے تو لائٹ نہیں جل رہی، چونکہ کہیں نہ کہیں اس نے کوئی مسٹیک کی ہے۔ بظاہر ایسا اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا۔ بس اسی طرح بعض ہمارے بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن بظاہر ان کو ایسا لگتا ہے بہت اچھا میں نے کام کیا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ غریبوں کی بستی میں آپ چلے گئے، زکوٰۃ کی 4 دیگیں لے کر، اور آپ نے ان کا وہاں پر لنگر کر دیا۔ وہ آپ نے جو شامیانہ لگایا تھا وہاں پر آ گئے، اور تھال میں آپ بھر بھر کر دیتے گئے، وہ لوگ وہاں پر خوب پیٹ بھر کر کھاتے گئے اور نکلتے گئے،
اور آپ نے کام تو بڑا عظیم کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس طرح میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ آپ نے مستحقین کو کھلایا، حالانکہ جو ہے آپ کے ذہن میں اور آپ نے جو تحری کی اس میں یہ سب مستحق ہے، لیکن آپ نے سب کو شامیانے میں بیٹھ کر کھلایا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو کام تو بڑا عظیم ہے، کام تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ میں ملکیت ہونا ضروری ہے کہ آپ جو شرعی فقیر ہے اس کو مال کا مالک بنائیں گے، اب وہ کچھ بھی کرے۔ اب آپ نے اس کو بٹھا کر کھلایا ہے، اس کو ایک نوالا بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی، جتنا کھانا ہے بیٹھ کر کھاؤ اور جاؤ، آپ نے یہ کہا ہے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مستحق کو آپ نے بھر کر دے دیا تھیلی وغیرہ میں کسی برتن میں اور اس کو مالک بنا دیا اور وہ ہے بھی مستحق، تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو، تاکہ کوئی بگ مسٹیک نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ضائع ہو سکتی ہے۔ کیا اپنے نوکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو نوکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ شرعی فقیر ہو، لیکن یاد رکھیں کہ نوکر کو زکوٰۃ بطور آپ تنخواہ کے، بطور اجرت کے نہیں دے سکتے۔ آپ نوکر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہو تو بطور تحفہ دے، جو اس کی اجرت اس کے کام کے عوض نہ ہو۔ اور الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والوں کا حق ہے پھر دور والوں کا حق ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ پہلے قریب والوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے نوکروں کو دیکھیں، اہل محلہ کو دیکھیں، ان میں سے کوئی فرد اگر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کو پہنچے اور اس کی مدد کریں، اس کے جو مصیبتیں، آفتیں، جو آزمائشیں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر کوئی قرآن مجید رک رک کر پڑھتا ہے اور رمضان میں زبان میں روانگی نہ ہونے کے باعث رمضان میں پورا قرآن نہیں کر پاتا، دل بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ لوگ دو دو تین تین قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، میں ایک بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ذکر کرے یا قرآن ہی پڑھتا رہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس عبادت میں مشقت ہو اللہ رب العزت نے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ جس عبادت میں مشقت ہوگی اس کا ثواب زیادہ ہے، جس میں مشقت کم ہوگی اس کا ثواب کم ہے۔ اب قرآن مجید ایک بندہ فر پڑھتا ہے تو ثواب تو ہے اس کے لیے، لیکن ایک بندہ مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، مخارج اس کو صحیح کرنے پڑتے ہیں، زبان چلتی نہیں ہے، رک رک کر پڑھ رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، تو ایسے بندے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 اجر ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے، 2 اجر ہے۔ تو لہٰذا آپ قرآن پڑھتے رہیں، ساتھ میں کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی ایڈ کر دیں۔ رمضان میں ضروری نہیں آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ جتنا پڑھیں اچھی طرح پڑھیں اور کوشش کریں کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن تفسیر ہو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ترجمہ ہو کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو انشاءاللہ جو رب کا پیغام ہے وہ ہمارے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال گزر چکے ہیں، دنیا کی کتابیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کر ابھی تک نہیں پڑھا، قرآن کو ابھی تک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا، تو پھر اپنے اوپر افسوس کریں اور شروع کریں لیکن کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ساتھ، وگرنہ جو ہے مارکیٹ میں ہمارے ارد گرد
ایسے لوگ، ایسی تفاسیر موجود ہے جو ہمیں گمراہیت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں گمراہیت سے محفوظ فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہر دم وابستگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے